السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ شیخ رشید غائب ہو گئے ہیں تو کیا یہ طے ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے، وزیر اعظم کے، تحریک انصاف کی حکومت کے برے دن شروع ہو چکے ہیں؟ ہم تو کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب برے دن آ نہیں رہے، آ چکے ہیں، مگر کچھ دنوں سے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ منظر پر نہیں ہیں، غائب ہیں، لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کے کیمپ میں گئے تھے اور اس کے بعد یا اس سے کچھ دن پہلے سے یا کچھ ایک آدھ دن پہلے سے شیخ رشید صاحب اس طرح متحرک نہیں رہے، اس طرح وہ جو بڑھ چڑھ کے دفاع کرتے تھے، دن میں 3 پریس کانفرنسز اور اپوزیشن پر تابڑ توڑ حملے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دنیا کے عظیم ترین سیاسی لیڈروں میں شمار کرنے کے لیے وہ جو زمین آسمان کی کلابیں ملاتے تھے وہ نہیں کر رہے۔ ایکٹیویٹیز ان کی میں نے جب سرچ کرنا شروع کیا کہ یار پچھلے کچھ دنوں سے جب میرے دماغ میں نا کھٹکی کہ یار شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، تو جب میں نے یہ سرچ کرنا شروع کیا کہ جناب پتہ کرنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ شیخ رشید صاحب کام تو کر رہے ہیں اپنا، وزارت بھی چلا رہے ہیں اپنی، مگر انہوں نے زبان کو تالا لگا دیا ہے، زبان انہیں بند کر دی ہے۔ اب یہ شیخ رشید صاحب ہوں، فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہوں، اور اس طرح کے کچھ اور لوگ ہیں، کاریگر لوگ جو، اور شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ جناب میرا تو کمال ہی میری زبان ہے۔ وہ کہتے ہیں پروگرام میں کہ جناب ٹی وی ٹاک شو میں مجھے بٹھا دیں اور پوری قوم جو ہے مجھے بیٹھ کر سنتی ہے، ایک طرف پوری اپوزیشن ہے، ایک طرف میرا ایک ٹاک شو ہے۔ تو اس وجہ سے شیخ رشید صاحب کبھی بھی ٹاک شو میں پینل کے اندر نہیں جاتے، وہ 1 on 1 جاتے ہیں۔ تو ان کو اپنی زبان پر مان بھی ہے، بھرم بھی ہے ان کا بڑا کہ جناب میں بولنے کا بڑا ماہر ہوں، لیکن وہ چپ ہو جائیں، اور چپ بھی ایسے ٹائم پر ہو جائیں جب طرح طرح کی افواہیں چل رہی ہوں، طرح طرح کی خبریں آ رہی ہوں، جانبداری اور غیر جانبداری کا موازنہ ہو رہا ہو۔ پھر جب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم اور عمران خان صاحب کے سامنے سینٹ کے امیدوار، یعنی حفیظ شیخ کے سامنے نہیں ہے نا، بیسیکلی تو عمران خان صاحب کے سامنے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب یہ کہیں کہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، اور پھر ڈسکا والا اتنا بڑا کانڈ ہو جائے، کانڈ ہوتا ہے نا، اس کو کانڈ کہتے ہیں، یعنی بہت بڑا جب کوئی بندہ، ایک غلطی ہوتی ہے، غلطی کے بعد غلطان ہوتا ہے، غلطان سے اوپر اگر کوئی کام ہو تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کانڈ، بہت بڑا۔ تو وہ جو ہوا وہاں پر ڈسکا میں، تو اس کے بعد بھی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جن کو موقع چاہیے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کرنے کا اور ادھر تیر چلانے کا، اور جس کی وہ کافی بار سزا بھی بھگت چکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کو کوئی ثبوت نہیں مل رہا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا ڈسکا میں ہونے والی دھاندلی پر۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ نہیں بولے، وہ چپ ہیں۔ آخری بار وہ جو سیاسی معاملے پہ کسی پہ بولے تھے تو وہ تھا حلیم عادل شیخ کا۔ بولے بھی کیا تھے، انہوں نے نوٹس لیا تھا کہ حلیم عادل شیخ کے وہ جو وہاں پر حوالات میں CIA سینٹر میں کراچی میں جو ان کا کمرہ ان کو دیا گیا تھا، وہاں سے سانپ نکلا تھا۔ حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سانپ نکلا ہے تو نکلا ہوگا بھائی، حلیم عادل شیخ صاحب ظاہر ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اب اپوزیشن لیڈر صاحب اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ تو وہ سانپ نکلا وہاں پہ۔ اس کے بعد جب ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں جیل بھیجا گیا تھا تو وہاں پر بھی ان پر حملہ ہو گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کبھی پٹی ادھر باندھی تھی، کبھی ادھر باندھی تھی، کبھی پاؤں پہ، اور جس ہاتھ سے پٹی باندھی اس ہاتھ کو ہلا کر لہرا کر سندھ اسمبلی میں تقریر بھی کر رہے تھے جب پروڈکشن آرڈر پر سندھ اسمبلی پیش کیا گیا ان کو کل۔ تو حلیم عادل شیخ کے ساتھ حکومت سندھ کے ہونے والے انتہائی غیر انسانی، انتہائی غیر جمہوری اور انتہائی ناروا سلوک کا انہوں نے نوٹس لیا تھا، اور انہوں نے چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کی تھی، مگر سیاسی بیان ان کا، وہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے شیخ رشید صاحب SSS ہے نا، وہ کہتے ہیں میں SSS ہوں، سویٹ سمارٹ اینڈ شارٹ، یعنی وہ جو 15 منٹ کی گھڑی دیکھ کر 15 منٹ کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، بولتے ہیں اور کہتے ہیں آخری سوال، چلیں اس کے بعد آخری سوال۔ تو وہ پریس کانفرنس شیخ رشید صاحب کی نہیں آئی، نہ ان کو بلاول نظر آ رہے ہیں، نہ ان کو مریم نواز کی سرجری کی فکر تھی کہ مریم نواز نے ان کو درخواست کی ہے کہ جناب وہ سرجری کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں تو ان کو باہر جانے دیا جائے، مگر ان کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو نہ ان کو وہ بلاول بھٹو صاحب پہ جو لاڈ آتے تھے وہ نہ ان کو یاد آ رہے ہیں، نہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سینٹ انتخابات کو لے کر جتنے پھنسے ہوئے ہیں، نہ وہ ان کی اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ مدد کرنے کو آ رہے ہیں آگے۔ بیان بازی ہوتی ہے نا، شیخ رشید صاحب اور کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن میڈیا کو انگیج رکھ سکتے ہیں، میڈیا پہ نیا شوشہ چھوڑ کے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ جو ملاقاتوں والا معاملہ تھا،
وہ جو خفیہ ملاقاتیں جا کے اپوزیشن نے کی تھیں، تو وہ معاملہ جب عمران خان صاحب پھنس گئے تھے کسی معاملے پر، تو وہ معاملہ بھی شیخ رشید صاحب نے چھیڑ کر کہ جناب یہ راتوں کو جا کر خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نام بھی لیے، اور اس کے بعد پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مصیبت جو گلے پڑ رہی تھی وہ ٹل کے ادھر چلا گیا تھا۔ تو شیخ رشید صاحب اب وہ بھی نہیں کر رہے، تو شیخ رشید صاحب کرنے کیا بیٹھے ہوئے، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ڈسکا والا معاملہ، توقع یہ تھی کہ جناب ڈسکا میں اتنی پھنسی حکومت، ضمن انتخابات میں ہر طرف حکومت کی شکست ہوئی، شیخ رشید صاحب چپ۔ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ غائب ہو گئے، یعنی وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ پارلیمانی پارٹی بلائی، وہاں پہ کچھ ارکان نہیں آئے، کچھ ارکان نے اسٹیٹمنٹ دے دی، شیخ رشید صاحب چپ۔ لیاقت جتوئی صاحب نے اتنا بڑا الزام عائد کر دیا پی ٹی آئی پر، اور وہ جو 35 کروڑ میں سینٹ کی ٹکٹ بیچنے والا سیف اللہ ابڑو کو، اس پر بھی شیخ رشید صاحب چپ۔ تو شیخ رشید صاحب یار محمد رند کی اسٹیٹمنٹ پر بھی چپ۔ یعنی عمران خان صاحب گھرتے جا رہے ہیں، اور ان کا سب سے بڑھ چڑھ کر دفاع کرنے والے شیخ رشید صاحب چپ ہیں۔ وہ میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہوں نے قطر کے سفیر سے ملاقات کی تھی، انہوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا تھا کوئٹہ، اور پھر کل ہی وہ پنڈی میں ایک ہسپتال بھی گئے تھے۔ ایسا مجھے پہلے ڈاؤٹ ہوا تھا کہ شاید صحت وقت ٹھیک نہیں ہوگی، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ سری لنکا چلے گئے، کچھ اس طرح کا تو معاملہ نہیں ہے، مگر ایسا معاملہ بھی نہیں تھا۔ جب پتہ کیا تو وہ کل بھی تھے پنڈی میں، ایک ہسپتال تھا بچوں کا، وہاں پر وہ گئے اس کا معائنہ کرنے، جائزہ لینے۔ شیخ رشید صاحب ہوں اور وہ کیمرے کے جو ہے وہ کے بغیر کہیں موو کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا وہ جو برے دن عمران خان صاحب کے شروع ہونے والی باتیں تھیں وہ کہیں اب واقعی سچ تو نہیں ثابت ہو گئی کہ ان کے سب سے بڑے جو ہے وہ دفاع کرنے والے، یہاں تک کہ ابھی چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 10 فروری کو جو اسلام آباد میں اس کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پر شیخ رشید صاحب کی وزارت داخلہ کے ماتحت اسلام آباد پولیس نے وہ جو میدان جنگ بنا رکھا تھا سرکاری ملازمین پر ٹارچر کر کے، وہاں پر آنسو گیس اور یہ مطلب اسلام آباد پورے شہر میں دھواں ہی دھواں کر دیا تھا، اور اس کے بعد یوں دبنگ انداز میں سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ ہم نے صرف ابھی ٹیسٹ کیا تھا گیس کو، وہ جو آنسو گیس ہے ابھی تو ہم نے چلانی ہے، اور وہ اشارہ دیا تھا انہوں نے پی ڈی ایم کی طرف کہ پی ڈی ایم والے اگر اب ادھر آئیں گے تو پھر ان کو لگ پتہ جائے گا، ابھی تو ٹریلر تھا، فلم تو تب چلائیں گے جب پی ڈی ایم والے لانگ مارچ لے کر 26 مارچ کو آئیں گے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب نے اس سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں، آئین اور قانون کے دائرے میں اگر پی ڈی ایم والے آئیں گے تو پھر ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی، ان کو حلوہ پیش کیا جائے گا۔ اور یہ جو سرکاری ملازمین پر جو تشدد ہوا تھا، اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ شیخ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر اب یہ آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا، وہ جو ٹریلر چلا تھا اس سے زیادہ ہوگا، اور حلوے والی جو پیشکش تھی، دعوت تھی، شیخ رشید صاحب نے کہا اب وہ ختم ہو گئی، اس کی میعاد ختم ہو گئی، وہ میں نے جو کہا تھا وہ حلوے والی دعوت دی تھی اب وہ میں نے واپس لے لی، اس کا اب وہ نہیں ہوگا، اب ان کو اچھے طریقے سے ان کی خاطر تواضع کی جائے گی، یہ کہا تھا شیخ رشید صاحب نے۔ مگر اس کو اب یہ 15-16 تاریخ کی باتیں ہیں، کوئی پرانی نہیں ہیں، ابھی ہفتہ 10 دن، لیکن اس کے بعد شیخ رشید صاحب جو آہستہ 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 چپ ہوتے گئے، اور وہ کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ جناب شیخ رشید صاحب نے اگر کہیں کوئی تھوڑی بہت بات کر بھی رہے ہیں تو وہ آپ جناب کے اس سیگے سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں، ورنہ شیخ رشید صاحب آپ کو یاد ہے جلا دو، گرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کرپٹ، اور پھر رنگ پسٹن، اور پھر نہ جانے کس کس طرح کے ان کے جو محاورے ہوتے تھے وہ بولتے تھے۔ ہاں، الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا جو فیصلہ دے دیا کل حکومت کے خلاف ڈسکا والے معاملے میں، اس پر بھی شیخ رشید صاحب چپ۔ ویسے شیخ رشید صاحب عدالتی معاملات میں بھی کود پڑتے تھے، وہاں پر بھی بات کرتے تھے، اب کسی معاملے پر شیخ رشید صاحب نہیں بول رہے۔ چلیں، شیخ رشید صاحب ہی کیوں؟ کیا کوئی اور اتحادی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دفاع کر رہا ہے؟ یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے نا۔ متحدہ قومی موومنٹ تو خیر وہ تو جس حد تک دفاع کرنا ضروری سمجھتی ہے وہاں کرتی ہے، ورنہ پھر وہ 1 منٹ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں۔ اس حکومت میں انہوں نے صرف ایک بار
ہلکا سا ٹریلر دکھایا تھا مردم شماری کے معاملے کو لے کر پچھلے دنوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سوچیں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مردم شماری کی جو منظوری ہوئی تھی نا وفاقی کابینہ سے، جس کو سندھ نے مسترد کیا ہوا ہے، حکومت سندھ نے بھی، سندھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی بشمول متحدہ قومی موومنٹ، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے حکومت کا ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. اور اس کے بعد فیصلہ کیا ہوا سب کو پتہ ہے کہ وہ جناب گئے تھے وہاں پر اسد عمر صاحب، اور انہوں نے وہاں ان کو منا لیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ گئے تھے جب اس کے لیے سینٹ کے اپنے کینڈیڈیٹ حفیظ شیخ صاحب کو لے کر، تو وہاں پر بھی جو باتیں ہوئی تھیں وہ بھی سب کے سامنے. اور اس کے بعد وہ جو ویڈیو آئی تھی کہ بھائی ان کا تو کوئی ایک مالک ہی نہیں ہے. اسد عمر صاحب نے کہا تھا، وہ جی ڈی اے کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر، صدر الدین شاہ راشدی صاحب کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ پیر صاحب پگاڑا کے سامنے بیٹھ کے، اور ارباب غلام رحیم نے کہا تھا کہ بھائی ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے، میں بھگت چکا ہوں ان کو، یہ بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. تو وہ والی متحدہ قومی موومنٹ تو ظاہر ہے وہ اس طرح دفاع نہیں کرتی، لیکن مسلم لیگ قائد اعظم وہ بھی دفاع نہیں کر رہی. چودھری پرویز الہی صاحب نے، میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا، بلکہ آج صبح والی میرا ویلاگ میں میرا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے کل بھی بتایا تھا اور آج بھی بتایا تھا، اس وجہ سے کنفیوز ہو رہا ہوں. پرویز الہی صاحب نے وہ ریسکیو 1122 کے معاملے کو لے کر پھر حکومت پر چڑھائی کر دی، اور وہ ان کے وہ صاحبزادے نے پرویز الہی صاحب کا وہ جو تھا بلے بازی کہ جناب اگر سیاست کیا ہوتی ہے، وہ سینٹ کے انتخابات میں وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیمپئن بن گئے اس کے، کیونکہ پنجاب میں تمام ارکان جو ہیں وہ ہوتا ہے کیا بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تو انہوں نے وہ سارا کریڈٹ جو ہے پرویز الہی کو دیا، اور وہ ایک کارٹون تھا وہ انہوں نے شیئر کیا. تو پرویز الہی صاحب اور شجاعت حسین صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی نئے مطالبات لے کر آ جاتے ہیں. اور وہ جو کچھ دن پہلے گجرات کے کچھ سرکاری ملازمین کے معاملے پر بھی انہوں نے حکومت کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا. تو اس مشکل ٹائم میں بھی دفاع مسلم لیگ قائد اعظم بھی حکومت کا نہیں کر رہی. جہاں دفاع ان کو لگتا ہے کہ اب یہاں پہ بات کرنی چاہیے کر لیتی ہے، ورنہ جہاں جہاں حکومت پھنسی ہوئی ہے وہاں پر وہ دفاع نہیں کر رہے. آ جائیں آپ باب پر، بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی، وہ الگ سے حکومت کے لیے ٹینشن بنے ہوئے ہیں. اپنی پارٹی کے اندر جو ان کے ہم سندھی میں پھیڑ کہتے ہیں، دراڑیں، اس کا مقابلہ نہیں کرتے لفظ کا، تو وہاں پر جو رولے پڑے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر وہ تو ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. وہ تو ظاہر اس وجہ سے پھر پارٹی کے لوگ تو ان کا دفاع اس طرح کر بھی نہیں رہے. اور کچھ دن پہلے وہ جو خاص طرح کے لوگ ہیں جو بہت لمبی لمبی باتیں کر کے عمران خان صاحب کا دفاع کرتے ہیں، اور لمبی لمبی وہ جس کو اپوزیشن کہتی ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں گالم گلوچ بریگیڈ ان کو کہتے ہیں یہ لوگ. تو یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ بقول اپوزیشن، وہ بھی کچھ دن پہلے تک چپ تھی. پھر یہ سوال ہوئے سوشل میڈیا پر کہ سارے کہاں غائب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کچھ متحرک ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور خاص طور پر شیخ رشید صاحب کا غائب ہونا کیوں ہے؟ یہ وہ جو سوال ہے، جو سوال کا جواب اگر ڈھونڈے گا، اگر شیخ رشید صاحب متحرک نہ ہوتے نا تو پھر تو یہ ہوتا کہ جناب صحت اس عمر میں صحت بھی گڑبڑ کر جاتی ہے، پیچھے ان کو کرونا بھی ہوا تھا، اس وجہ سے بھی ان کی ظاہر صحت کے ایشوز ہو سکتے ہیں. مگر وہ متحرک بھی ہیں. متحرک سے مراد کہ وہ اپنے سارے کام کر رہے ہیں، دورے شورے بھی کر رہے ہیں، بول نہیں رہے، عمران خان صاحب کا دفاع نہیں کر رہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے بڑے چھلانگیں لگائیں گے. کافی سارے لوگ تو ان کے پی ڈی ایم کے ساتھ رابطے میں ہیں، پی ٹی آئی کے. لیکن ایک وفاقی وزیر جو سب سے زیادہ دفاع کرتا ہو، یا سب سے زیادہ چلیں دفاع نہ صحیح، اپوزیشن پہ سب سے زیادہ حملہ کرتا ہو، جب اپوزیشن اتنی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے عمران خان پر، تمام کے تمام ضمنی انتخابات جیت رہی ہے، سینٹ کے انتخابات میں ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا، اور ایسے میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کر رہے، چپ کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ خاموشی بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی کچھ ہے، اور وہ جو کچھ ہے وہ بہت جلد سامنے آ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.